ان کے جلووں کی ضیاء کو 15 صدیاں ہو گئیں، آمد خیر الورا کو 15 صدیاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم علی الذات المقدسۃ الہاشمیہ صلاۃ تتوالى دائما علی ممر اللیالی والایام واحسن لنا بجاہہ الختام یا ذا الجلال والاکرام۔ ناظرین مکرم، آج جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ہماری اس دوسری نشست کی ہم دوسری ہی نشست میں حاضر ہیں، دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حضرت شیخ اکبر امام محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی کے میلاد نامے کے ساتھ اور ان کے زیر سایہ اور ان کے دائرہ روحانیت میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 1500 سالہ جشن میلاد کی مناسبت سے اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ اکبر نے اپنے مخصوص رنگ میں یہ میلاد نامہ لکھا ہے۔ ایک عجیب وجدانی اور والہانہ کیفیت ہے اس کی، ہر سطر میں، ہر لفظ میں اور ہر حرف میں، اور پھر جو اس کے اندر معانی پنہاں ہیں وہ تو جو اس بحر معارف میں غوطہ زنی کرتا ہے اور غواصی کرتا ہے وہی اس کا درست اندازہ لگا سکتا ہے۔ آپ نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میلاد شریف کی جو اصل روح ہے وہ رب العالمین کا شکرانہ ہے، اور اس پر اظہار مسرت ہے، اظہار فرحت ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا کا لفظ قرآن پاک میں آیا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اس پر لوگ خوشی کا اظہار کریں، جسمانی خوشی، روحانی خوشی، فکری، نظریاتی اور ذہنی، ہر طرح کی خوشی۔ اور اس کے اندر پھر ہمارے معاشرتی، سماجی، ہمارے نظریاتی، ہمارے جسمانی، ذہنی، نفسیاتی مسائل کا بہت بڑا حل چھپا ہوا ہے، کیونکہ رحمت سے جو ہی بندہ وابستہ ہوتا ہے، جڑتا ہے، تو اس کے جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں اور مسائل ہیں وہ آٹو سسٹم کے تحت حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ تو یہاں شیخ نے اپنے خاص انداز سے ایک شکرانے کی کیفیت میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد بیان کی ہے کہ فَسُبْحَانَ مَنْ عَمَدَّهُ وَعَطَاهُ مِنْ فَيْضِ قُدْسِهِ وَمُطْلِقِ عِنَایَتِهِ مَا لَا يُؤْتِيهِ غَيْرُهُ مِنَ الْأَعْیَانِ وَرَحِمَ بِهِ الْعَوَالِمَ عَامَّةً وَأُمَّتَهُ خَاصَّةً وَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَسَطًا شُهَدَاءَ عَلَى الْأُمَمِ يَوْمَ ظُهُورِ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ۔ کہتے ہیں پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات جس نے اسے برتری اور اپنے فیوزات قدسی سے نوازا، اس محبوب کو، اور ایسی بھرپور عنایات اس پر فرمائیں کہ جو اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمائی ہیں، اور اس ذات پاک کے وسیلے سے تمام جہانوں پر عمومی رحمت اور ان کی امت پر خصوصی مہربانی اور نوازش فرمائی، اور اس امت کو اعتدال والی امت قرار دے کے اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اعتدال والی امت قرار دے کے انہیں عدل و احسان کے ظہور کے دن باقی امتوں پر گواہ بنا دیا۔ میں اس کا شکر کرتا ہوں، یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جو ہم نے کام کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں اس کا شکر کرتا ہوں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اس محبوب کے وسیلے سے حیات اور ایمان کی نعمت اور ہماری جانوں کے لیے دائمی امداد اور قلوب و اجسام کی سلامتی سے نوازا۔ سبحان اللہ، سبحان الحمدللہ علی ذالک۔ وہ ذات جس نے ہمیں خیر الخلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ان پر اللہ کے کامل و اکمل صلاۃ اور سلام ہوں جب تک کہ اللہ حنان و منان کی بادشاہی قائم رہے، کی امت میں سے بنایا، آمین۔ یہ ہے وہ کیفیت جو ہم نے اپنے پر طاری کرنی ہے، سرشاری کی کیفیت، شکرانے کی کیفیت، جذبہ تشکر
کے اندر ڈوبنا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد و یکتا، اکیلا، بے نیاز، یکتا، واحد، بے نیاز اور رحمان ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد خاص اور رسول ہیں، جنہیں قرآن کی نص میں یاسین کے لقب سے موسوم کیا گیا ہے۔ ان پر اللہ کے کامل اور بے حد و حساب صلوات اور سلام ہر قلب و زبان سے اور بکثرت تسلیمات ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی الذات المقدسۃ الحاشمیہ صلاۃ تتوالی دائما علی ممر اللیالی والایام واحسن لنا بجاہ الختام یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام۔ یہاں سے باقاعدہ مضمون کا آغاز فرما رہے ہیں کہ حمد و صلاۃ اور ہدیہ تشکر کے بعد بے شک جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی تقدیر کے تقاضے سے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنی شان تدبیر سے حقیقت محمدیہ کو انوار صمدیت سے معمور فرما کے ظہور بخشا۔ یہ حقیقت محمدیہ جو ہے اس کو تعین اول بھی کہا جاتا ہے اس اصطلاح تصوف میں اور علم الکلام کی اصطلاح میں۔ یہ پہلی نورانی تجلی ہے، یعنی ذات باری تعالی کا جو پہلا ظہور ہے، یوں سمجھ لیجئے، جو اس کا تخلیقی ظہور ہے وہ اس صورت میں ہوا ہے، جس کو یہ اس ٹائٹل سے یاد کیا۔ اول الخلق بھی کہا جاتا ہے، عقل اول بھی کہا جاتا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اور یہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کے علم و مشیت کے مطابق اسی کو اولیت و اسبقیت عطا فرمائی گئی، اولیت و اسبقیت، سبقت سے۔ تو یوں کمالات محمدیہ کا سورج سراج منیرہ کے مطلع پر جلوہ گر ہوا، اور روح احمدی نے اس کے وجودی کمال سے انسان کبیر کا مرتبہ پایا، اور خالق نے اس کے نور سے، یعنی اس حقیقت محمدیہ کے نور سے تمام جہانوں کو مکمل تفصیلات اور منظم طریق پر تخلیق فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ یہاں ایک مشہور روایت لائے ہیں جو اکثر خطباء اور واعظین پڑھتے ہیں، اور صوفیاء کی کتب میں بھی بطور حدیث یہ منقول ہے، لیکن محدثین کے ہاں یہ اتنی مقبول نہیں۔ فرمایا انا من اللہ والمؤمنون منی، فرمایا میں اللہ سے ہوں اور مومنین مجھ سے ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا۔ یہ حدیث جابر جو حدیث نور ہے، مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے اس پر بہت کام ہو چکا ہے۔ بعض علماء کے طبقات ہیں جو اس کو قبول کرتے ہیں اور بعض اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن جمہور اہل سنت اور ائمہ محدثین کے ہاں یہ مقبول اور معروف روایت ہے، اور خصوصاً جو عرفاء ہیں، صوفیہ کرام ہیں، ان کے ہاں تو جو روایات ان کے کشف صحیح کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں وہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں اور نقل بھی کرتے ہیں، اور بالمعنی تو یہ حدیث بالکل درست اور صحیح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں حقیقت کلی، مقصود اصلی اور ایسا وجود حقیقی قرار دیا ہے جہاں این و آں، چنین و چنا وغیرہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اور چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اصناف میں سب سے بڑھ کر اعلیٰ صنف ہیں، اور تمام موجودات اور نوع انسانی کے لیے جد اعلیٰ کی حیثیت رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی ظاہری، جسمانی اور مادی جلوہ گری تاخیر سے صورت پذیر ہوئی ہے، اور یہ سب اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائرہ تکوین کے مرکزی نقطہ کا سر ہیں، راز ہیں، اس کا سر الاسرار ہیں، اور وہ راز حق اور مخلوق میں اس کے امر کے نفوذ کا ذریعہ ہیں، اور وہی تمام کائنات کی اصل ہیں۔ جو حضرت علامہ اقبال نے کہا، آیا کائنات کا معنی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، جیسا کہ تم ابھی
کہتے ہیں کہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وارضاہ وہ پڑھو گے اور سنو گے، وہ آگے تفصیلی وہ روایت لا رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی فقال ہوا نور نبیک یا جابر۔ یہ پوری مفصل روایت شیخ اکبر رحمہ اللہ یہاں پر اپنی اس کتاب کے اندر لائے ہیں، جو تحریری شکل میں طبع ہو کر انشاءاللہ جب سامنے آئے گی تو آپ مطالعہ فرما سکیں گے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں اور احادیث صحیحہ میں مسند احمد کی روایات میں اسناد صحیح کے ساتھ جو مروی روایات ہیں اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، اور دوسرے مشہور الفاظ جو ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے مابین تھے، یا دوسری روایت میں فرمایا مٹی اور پانی کے مابین تھے۔ اور مسند احمد میں ہے ان آدم لمنجدل فی طینتہ، آدم علیہ السلام کا بھی خمیر گوندھا جا رہا تھا اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی تاج ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر جگمگا رہا تھا، یعنی اس کے لیے آپ کو متعین، مقرر اور مامور فرما دیا گیا تھا۔ اب آدم علیہ السلام اس وقت متعارف ہو چکے تھے، یہ کمال بات ہے، ان کا تعارف تھا، لیکن ابھی آپ علیہ السلام کا جسمانی اور روحانی تعین نہیں ہوا تھا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، یعنی اس وقت نور کی شکل میں تو تھے اور آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ تو فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے جسمانی ظہور کا ارادہ فرمایا تو اسے ایک بے روح پتلے کی شکل میں متناسب فرمایا، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے لیے ذات باری تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک فرشتے کو زمین کی طرف روانہ فرمایا تاکہ وہ وہاں سے ایک مشت خاک لے آئے، ایک مٹھی خاک کی ایک ایک فرشتہ جائے اور لے کے آئے زمین سے، اور اس سے آدم علیہ السلام کی صورت کو تشکیل دیا جائے۔ تو زمین نے ہر فرشتے کو اس کے بھیجنے والے کی قسم دی کہ مجھ میں سے ایسی کوئی شے یعنی مٹی نہ اٹھانا کہ جو کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے۔ اللہ اکبر! یہ زمین کا حال اور کیفیت تھی جہاں سے خمیر انسانی کی مٹی اٹھائی جا رہی تھی، تو زمین فرشتوں سے یہ التجا کر رہی تھی کہ تمہیں ذات باری تعالیٰ کی عظمت کی قسم ہے، میرے وجود سے مٹی نہ اٹھاؤ کہ کل قیامت کو کہیں یہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ تو ہر فرشتہ یہ سن کے واپس لوٹ گیا، یہاں تک کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روانہ فرمایا، جو حضرت ملک الموت علیہ السلام ہیں۔ تو زمین نے دوسروں کی طرح انہیں بھی ویسی ہی قسم دی، تو انہوں نے زمین سے فرمایا کہ جس ذات عالی نے مجھے حکم دے کر بھیجا ہے وہ تم سے زیادہ اطاعت کا حقدار ہے۔ تو پھر زمین کے ہر حصے چکنے، پتھریلے، سفید، سرخ اور سیاہ میں سے ہر طرح کی مٹی ہاتھ بھر کے اٹھا لی، یہ ایک مٹھی۔ اللہ اکبر! صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر، صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر، ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا۔ تو وہ مٹی ہاتھ بھر کے اٹھا لی، پھر اسی سے انسانوں کے مزاج و اخلاق اور رنگ وغیرہ وجود پذیر ہوئے، یعنی جو ابو البشر تھے ان کے وجود میں جب ہر مٹی کا رنگ اور کیفیت و مزاج آ گیا تو آگے ان کی اولاد اور نسل میں آپ دیکھتے ہیں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی گندمی ہے، اور اسی طرح مزاج اور طبیعتیں بھی مختلف ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب یہ خاک بارگاہ الہی میں پیش ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے شرف بخشتے ہوئے مٹھی بر خاک طلب فرمائی اور اپنے دست قدرت بلا کیف سے آدم علیہ السلام کا خمیر گوندھا، یہاں تک کہ اس خاک کے پتلے نے الوہی پھونک اور روح حیوانی کے راز کو اپنے وجود عنصری میں سمو لیا۔ پھر جب اس قالب خاکی میں روح پھونکی گئی تو اس نے چھینک ماری۔ یہ تھا پہلا عمل انسانوں کے بعد، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کا تخلیق کے بعد پہلا عمل چھینک ہے، اور اس پر ایک فرشتے نے انہیں کہا
کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو۔ تو جو پہلا قول سرزد ہوا آدم علیہ السلام، پہلا فعل چھینک تھی، پہلا قول الحمدللہ، تو جواب میں اس کے رب نے فرمایا یرحمک اللہ یا آدم، اے آدم اللہ تم پر رحم فرمائے۔ گویا یہ اللہ کی سنت ہے، تمہیں اسی لیے پیدا کیا گیا، یعنی تم میری حمد کرتے رہو اور میں تم پر رحم کرتا رہوں۔ تو یہ عمل چھینکنے کے وقت سنت قرار پایا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے اس کی حمد بیان کرے تو جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے۔ اللہم صلی وسلم علی الذات المقدسۃ الہاشمیۃ صلاۃ تتوالی دائما علی ممر اللیالی والایام واحسن لنا بجاہ الختام یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام۔